ہارورڈ یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق جو کچھ آپ نے یاد کرنا ہے اپنے ہاتھ سے لکھیں، بار 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 لکھیں۔ اب جو چیز آپ کو یاد ہوگی نا انشاءاللہ جلدی بھولے گی۔ اور اس میں ایک سبق بھی ہے کہ اگر تم بچے ہو غلطی کر دو گے، ربڑ سے غلطی مٹ سکتی ہے، لیکن بڑے ہو گئے اب احتیاط سے غلطی کرنا، اب تمہاری ہر غلطی وہ مٹائی نہیں جائے گی۔ یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ پین۔ دیکھیں نہ کوئی چارجر ہے، نہ اس میں سیل ڈلتا ہے، نہ کسی سیٹلائٹ سے یہ جڑا ہوا ہے، نہ کوئی اس کا مدر بورڈ ہے، اور یہ گر جائے نا تو ٹوٹتا بھی نہیں ہے، جیسے موبائل میں ڈر لگتا ہے کہ گر گیا تو اسکریچ آ جائے گا۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے پین کی، ہے تو سادہ سا لیکن اس پین نے کام بہت بڑے بڑے کیے انسانی تاریخ میں۔ سب سے پہلے اس پین نے قرآن مجید سے برکتیں حاصل کی۔ قرآن مجید میں آیا قلم اور اس کے لکھے کی قسم۔ اس قلم سے مراد وہ قلم ہے جس سے لوح محفوظ پر لکھا گیا۔ یہ نوری قلم ہے اور اس کی لمبائی زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے۔ اس کے لکھے سے مراد لوح محفوظ پر لکھا ہونا مراد ہے۔ اور پھر کتنے بڑے بڑے معاہدے، کتنے بڑے بڑے ایگریمنٹس اور کانٹریکٹس وہ اسی پین سے لکھے گئے، اور کیسی میتھمیٹکس کے فارمولاز، کیمسٹری اور فزکس کے لاز اسی پین سے لکھے گئے نا، کیونکہ جب تک ٹائپ رائٹر ایجاد نہیں ہوا تھا، پرنٹنگ پریس ایجاد نہیں ہوئی تھی، تو ساری بکس تو پین سے لکھی جاتی تھی نا، اور بہت زیادہ کیئرفل ایٹیچیوڈ کے ساتھ کئی سالوں میں کتابیں لکھی جاتی ہوں گی۔ اور پھر 1874 میں ٹائپ رائٹر ایجاد ہوا۔ اس وقت پین کی سینکٹیٹی اور پین کی اہمیت کم نہیں ہوئی، کیونکہ ٹائپ رائٹر تک سب کی ایکسیس نہیں تھی، لیکن 1970 میں کی بورڈ ایجاد ہوا، اور اب سمجھ لے پین کی منوپلی بڑی حد تک متاثر ہو گئی۔ اب چیزیں لکھی بھی جا رہی تھیں اور کمپوز بھی ہو رہی تھی، اور ایک پین سے آپ اوسطاً 45,000 ورڈز لکھ سکتے ہیں۔ اور بہت عرصے تک تو پرندوں کے پر کو بطور قلم استعمال کیا جاتا رہا ہے، اور اب تو اسپیس پین آ گئے ہیں۔ اسپیس پین سے مراد ایک ایسا پین ہے جس سے آپ پانی کے نیچے جا کے بھی لکھ سکتے ہیں اور اسپیس میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ ہاں ایک اور بات بتاؤں، ہوائی جہاز میں اگر آپ انک پین لے کر جائیں گے نا تو ایک خاص اونچائی پر جا کے اس کی انک خود ہی لیک ہو جائے گی، اور جو لیفٹ ہوتے ہیں نا، جو لیفٹ ہاتھ سے لکھتے ہیں، ان کے لیے بال پین سے لکھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور ایک پینسل بھی ہوتی ہے، لیڈ پینسل سے عام طور پہ بچے لکھتے ہیں، اور اس سے لکھے ہوئے کو پھر مٹایا بھی جا سکتا ہے ربڑ کے ساتھ۔ اور جب آپ بڑے ہوتے ہیں آپ کو بال پین پکڑا دیا جاتا ہے کہ یہ جو لکھیں گے یہ مٹ نہیں سکتا۔ اور اس میں ایک سبق بھی ہے کہ اگر تم بچے ہو غلطی کر دو گے، ربڑ سے غلطی مٹ سکتی ہے، لیکن بڑے ہو گئے اب احتیاط سے غلطی کرنا، اب تمہاری ہر غلطی وہ مٹائی نہیں جائے گی۔ اور بعض لوگ تاریخ انسانی میں ایسا گزرے ہیں کہ وہ سارا دن اتنا لکھتے، ایک دن میں 60 پینسلیں ختم کر دیا کرتے تھے۔ ایک عام درخت سے 2500 پینسلیں بنائی جا سکتی ہیں، اور تحقیق کے مطابق ہاتھ سے اگر لکھا جائے تو یاد کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ آئیے اسٹوڈنٹس کو ہم کچھ میمورائز کرنے کے لیے، اچھے طریقے سے یاد کرنے کے لیے کچھ طریقے سکھاتے ہیں۔ نمبر 1، آپ بڑے پیراگراف کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر لیجئے۔ جب آپ یوں تقسیم کر لیں گے نا تو اب چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو یاد کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ نمبر 2، کیپ آن ریپیٹنگ، دہراتے رہیں، ریوائز کرتے رہیں، بار بار دہراتے رہیں۔ لکھ کر دہرائیں گے، زبانی دہرائیں گے، وہ چیز دماغ میں قرار پکڑ لیتی ہے۔ نمبر 3، ٹیچ ادرس وٹ یو ہیو لرنڈ، دوسرے کو سکھا دیں جو آپ نے سیکھا تھا۔ یاد رکھنے کا بہت اہم نسخہ ہے یہ۔ اور نمبر موسٹ امپورٹنٹ، ہارورڈ یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق جو کچھ آپ نے یاد کرنا ہے اپنے ہاتھ سے لکھیں، بار 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 لکھیں۔ اب جو چیز آپ کو یاد ہوگی نا انشاءاللہ جلدی بھولے گی نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اس سے فرمایا لکھو۔ قلم عرض گزار ہوا، یا رب میں کیا لکھوں؟ ارشاد فرمایا جو کچھ ہو چکا اور جو ابد تک ہوگا سب کچھ لکھ دو۔ Will pen ever be replaced by artificial intelligence؟ نہیں جناب، پین پینسل کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ Remember، تحقیقات یہ بتاتی ہیں when you need to generate ideas،
पेन राइटिंग इज एक्सेलेंट. जब भी आपने किसी चीज को सोचना है और लिखना है, सोचना है और लिखना है, क्रिएटिव राइटिंग करनी है, तो हाथ से लिखना बेहतरीन है. स्लो है ये, लेकिन जब आप लिखते हैं स्लोली स्लोली तो नए आइडियाज जनरेट होते हैं. यू कीप ऑन राइटिंग, आइडियाज कीप ऑन कमिंग. और फिर जिस तरीके से आपकी मोटर मेमोरी यूज हो रही होती है, आप लिखते हैं, वो चीज यूं समझ लें आपकी आंखें भी देख रही हैं. आपके हाथ से जब पेन छूता है, वो सेंसर्स हैं, वो आपके दिमाग को सिग्नल पहुंचाते हैं, और आपका लिखना, सारी तहकीकात ये बताती हैं कि कंप्यूटर पर टाइप करने से इंसान को इतनी अच्छी चीज याद नहीं होती जितनी हाथ से लिख कर होती है. और सबसे बढ़कर अगर मोबाइल पर और लैपटॉप पे आप लिख रहे हैं, कोई काम करना चाह रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है. ईमेल आ गई, व्हाट्सएप आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, और तवज्जो नहीं रहती. भले आपने वेबसाइट खोली हुई है और वेबसाइट से देखकर आप लिख रहे हैं, लेकिन लिखने पे तो तवज्जो पूरी नहीं ना. लिखने की तवज्जो बट रही है और मल्टीटास्किंग हो रही है. और बिला शुबा हर चीज हाथ से लिखना मुमकिन तो नहीं है. जदीद जमाना है, कंप्यूटर आ गया, प्रिंटिंग प्रेस आ गई, और इसी प्रिंटिंग प्रेस और कंप्यूटर की वजह से आज कंपोजिंग होती है, और लाखों लाख किताबें वो घंटों में, मिनटों में छप रही हैं, बन रही हैं, और इल्म फैल रहा है. दिस इज नॉट बैड. ये बड़ा अच्छा जुमला मैंने पढ़ा. यूजिंग कंप्यूटर इज द नेचुरल वे द वर्ल्ड इज गोइंग. इट प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर द रियल वर्किंग वर्ल्ड. कि वाकई अगर स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर कंप्यूटर सिखाया जाएगा तो वो अमली दुनिया के लिए तैयार होंगे, क्योंकि बाहर दुनिया में जो भी जॉब है, जो भी कारोबार है, सारे कंप्यूटर पर है. तो अगर वो अपनी तालीमी इदारे में कंप्यूटर यूज करेंगे तो उन्हें ज्यादा फायदा होगा. 100 अफराद से पूछा गया कि अगर आपने पेपर देना है, आप कंप्यूटर पे देना पसंद करेंगे कि हाथ से? आप हैरान होंगे सुनकर. 67 ने कहा कि हम हाथ से पेन देना, पेपर देना पसंद करेंगे. 33 ने कहा कि हम कंप्यूटर पे देंगे. वजह बताई कि डिस्कनेक्ट हो जाते हैं. कंप्यूटर पे बैठते हैं ना, हम तालीम से, एजुकेशन सिस्टम से ऐसा लगता है डिस्कनेक्ट से हो गए. पेन से लिखने में यूं लगता है जैसे एजुकेशन के साथ कनेक्टेड है. तो बहरहाल जनाब, हम पेन से शुरू हुए थे और बहुत जगहों पर घूम फिर के दोबारा पेन पे ही वापस आते हैं. पेन की अपनी अहमियत है जो कभी भी रिप्लेस नहीं हो सकती. जदीद तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़िए, इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी.